ایک بدقسمتی اور ہے کہ اس موضوع کو اخلاقیات کے ساتھ اکثر جوڑ دیا جاتا ہے کہ دیکھیے ہم اگر کسی کو اس طرح کافر کہہ دیں گے، مشرک کہہ دیں گے، یہ تو بڑی بد اخلاقی ہے، وہ تو ہماری بات کو ہی نہیں سنے گا، وہ تو بھاگ جائے گا۔ اور دیکھیے نبی علیہ السلام نے تو بتلایا ہے کہ میں تو بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور دیکھیے نبی علیہ السلام نے تو کبھی کسی کے معبود کو گالی نہیں دی۔ حالانکہ یہ ساری بالکل مختلف باتیں ہیں، اخلاقیات اور مسئلہ تکفیر یہ دونوں بالکل علیحدہ موضوع ہیں۔ تکفیر نہ صرف قرآن سے ثابت ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے بھی ثابت ہے۔ دعوت دین بہترین انداز میں دینی چاہیے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، مگر اس سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے بھی مومن قرار پائیں گے، اللہ کا کفر کرنے والے بھی مسلم قرار پائیں گے؟ یہ اس آیت سے یا ان اخلاقیات کی تعلیم سے یہ ہم نے کہاں سمجھ لیا؟ در حقیقت تکفیر اخلاقیات کا مسئلہ سر سے ہی نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دو گروہ بیان فرمائے، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، ان دونوں کے دو منہج بھی بالکل مختلف اور متضاد بیان فرما دیے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو اہل ایمان ہیں اللہ کے راستے میں لڑنے والے، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، جو کفر کرنے والے ہیں طاغوت کے راستے میں لڑنے والے ہیں۔ یہ دو گروہ بھی بالکل متضاد ہیں اور ان کے مناہج بھی متضاد ہیں، ان کی ترجیحات بھی متضاد ہیں، ان کے انجام بھی متضاد ہیں۔ اہل ایمان کے لیے حکم کیا ہے؟ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تم نے شیطان کے دوستوں سے لڑنا ہے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی چالیں بہت کمزور ہوتی ہیں۔ دوسری یہ بات جو نظریات پیش کیے جاتے ہیں خود ساختہ اصول تکفیر کے ذریعے کہ ٹھیک ہے جی ہم مانتے ہیں یہ شرک کر رہے ہیں مگر یہ مشرک نہیں ہیں کیونکہ یہ کلمہ گو ہیں۔ پورے قرآن کا مطالعہ کر لیجئے، یا تو آپ کو بندے کے دو ہی اسٹیٹس معلوم ہوں گے، یا تو ایمان ہے یا کفر ہے۔ جیسے سورۃ النساء آیت نمبر 137 میں فرمایا ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، جو لوگ ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا۔ یہ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی منزل نہیں ہے۔ جو ایمان کا دعوے دار ہو لیکن اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہو وہ کافر شمار ہوگا، اس میں کوئی شبہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ منزلہ بین المنزلتین کا نظریہ تو معتزلہ کا گھڑا ہوا تھا، جنہوں نے واصل بن عطا نے جب یہ نظریہ اپنایا تھا کہ جو کبائر گناہ کا مرتکب ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے اور کفر میں داخل نہیں ہوتا، ان دو منزلوں کے درمیان ایک منزل پر رہتا ہے، جس پر اس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اعتزل عنا واصل، واصل کا راستہ ہم سے جدا ہو گیا، اسی وجہ سے معتزلہ قرار دیا گیا تھا۔ مگر اللہ کی کتاب دو ہی مقام بیان فرماتی ہے، یا تو ایمان ہے یا کفر ہے۔ اس کے بعد اگر رجوع کرے گا پھر ایمان لے آئے گا، پھر کفر کرے گا پھر کافر ہو جائے گا۔ تو یہ دو مقام ہیں۔ اور اسی طرح سورہ منافقون میں منافقین کے بارے میں بھی کذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، ان لوگوں نے ایمان قبول کیا اور پھر کافر ہو گئے، فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے اور اب یہ نہیں سمجھتے۔ اسی طرح سورہ یونس آیت نمبر 32 فرمایا فذالکم اللہ ربکم الحق، یہ اللہ ہے تمہارا حقیقی پروردگار۔ تو فماذا بعد الحق الا الضلال، تو پھر حق کے بعد گمراہی کے علاوہ اور کیا باقی بچ جاتا ہے؟ یعنی جو اللہ کو ماننے والا ہے وہ حق کا پرستار ہے، جو غیر اللہ کو ماننے والا ہے، جو غیر اللہ کو شریعت ساز تسلیم کرتا ہے، جو غیر اللہ کو اللہ کی عبادت کے اندر شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کے احکامات میں شریک ٹھہراتا ہے، حلت و حرمت کا اختیار غیر اللہ کو سونپ دیتا ہے کہ اللہ کی حلت و حرمت کو بھی مانوں گا لیکن اپنے اکابرین کی حلت و حرمت کو بھی مانوں گا، فرمایا کہ وہ گمراہی کا پیروکار ہے، وہ حق کا پیروکار نہیں ہے، کیونکہ حق کے پیروکاروں کے علاوہ باقی جو دنیا میں لوگ بچتے ہیں وہ صرف گمراہی کے پیروکار ہیں۔ دوسری ایک بات جو کہی جاتی ہے کہ دیکھیے جی قرآن میں تو کہیں کفار کو بھی کفار کہہ کے مخاطب نہیں کیا گیا، نبی علیہ السلام نے کبھی کسی کافر کو بھی کافر کہہ کے مخاطب نہیں کیا گیا، یہ بھی بات کم علمی کی وجہ سے کہی جاتی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 41 میں پروردگار نے یہ بات بیان فرمائی ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے اتاری ہے، جو تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے، اور تم سب سے پہلے کافر نہ بنو۔ اسی طرح سورۃ المومنون آیت نمبر 117 جو غالباً آخری آیت ہے سورۃ المومنون کی، فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کو پکارتا ہو لا برہان لہو بھی، اور اس کے پاس اس کی کوئی دلیل تو نہیں ہے،
فرمایا فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو ان کا حساب ان کے رب کے پاس ہے. إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور اللہ کافروں کو فلاح یاب نہیں کرتا. اس کے بعد جو ایک اہم ترین نقطہ ہے وہ کسی مشرک کو یا کافر کو مشرک یا کافر کہنا، اور پھر دوسری بات کسی کی مشخص یا معین تکفیر. کیونکہ مختلف نظریات ہیں. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی ٹھیک ہے، آپ مطلقاً تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ کی آیت کا کفر کرنے والا ہے وہ کافر ہے، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا ہے وہ مشرک. لیکن آپ کسی شخص کی طرف اشارہ کر کے یا کسی مسلک یا کسی گروہ کو مشخص یا معین کر کے آپ تکفیر نہیں کر سکتے. جبکہ نہ صرف یہ اللہ کا حکم ہے بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اسوہ بھی ہے اور صحابہ کا طریقہ بھی ہے. پہلی چیز جو مشخص اور معین تکفیر کے حوالے سے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 49، سارے جہاد بالقتال کا پس منظر میں بات ہو رہی ہے، اور انہی میں سے ایک شخص منافقین میں سے تھا، ظاہری بات ہے، لیکن بظاہر تو مومن تھا، لوگوں کی نظروں میں تو وہ مسلم تھا، کلمہ گو تھا. فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي، ان میں کوئی ایسا بھی ہے کہ مجھے تو آپ اجازت ہی دے دیجئے اور فتنے میں نہ ڈالیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا، خبردار، فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، فتنے میں تو یہ پڑ گئے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. اب وہ شخص جو نبی علیہ السلام کی جہاد میں جانے کی بات کس سے ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ جس کو مسلم سمجھا جاتا ہو، جو مسلم ہونے کا دعوے دار ہو، مگر اس کی اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کفار کے اندر شمار کیا اور معین اور مشخص کر کے یہ بات کی. اسی طرح صحیح بخاری کتاب البیوع کی روایت ہے، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے مروی، کہتے ہیں ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے کہ اس دوران ایک پراگندہ بال لمبے قد والا ایک مشرک آیا اور وہ کچھ بکریاں ہاک کر لایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا یہ بکریاں بیچنے کے لیے ہیں یا عطیہ کرنے کے لیے؟ تو اس نے کہا کچھ نہیں بلکہ فروخت کے لیے ہیں. چنانچہ نبی علیہ السلام نے اس سے ایک بکری خرید لی، او کما قال علیہ السلام. اب راوی کے الفاظ کیا ہیں؟ نبی علیہ السلام کے پاس سفر کے دوران ایک پراگندہ بال لمبے قد والا ایک مشرک آیا. تو ہمارے جو اصول تکفیر یا جس بھی معاملے میں ہمارے اصول ہوں گے وہ یا تو کتاب اللہ کے مطابق ہوں گے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق. یہیں سے ہم نے اور یہاں سے ہمارے سامنے کیا اصول آتے ہیں تکفیر کے کہ کسی مشرک کو مشرک کہنا یہ کتاب اللہ سے بھی ثابت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے بھی ثابت ہے. اور کسی مشرک کو مسلم کہنا یہ کتاب اللہ کا بھی انکار ہے، نبی علیہ السلام کی لائی گئی دعوت کا بھی انکار ہے. اسی طرح مسند احمد کی ایک صحیح روایت ہے، عبداللہ بن خلیل رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنے والدین کے لیے استغفار کی دعا کی جبکہ وہ دونوں مشرک تھے. الفاظ پر غور کیجئے، وفات ہو گئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دونوں مشرک تھے. اب یہاں ایک نقطہ ان کی طرف سے یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جو مر گیا آپ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. کیسے فیصلہ نہیں کر سکتے؟ جو حالت شرک میں گیا ہے اس کے بارے میں تو یہی فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ مشرک ہے. اسی وجہ سے تو اللہ کے حکم کے مطابق اس کی صلاۃ المیت ادا نہیں کی جائے گی، اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جائے گی. اگر کسی کے بارے میں ہم یہ گمان کر ہی نہیں سکتے تو قرآن کی وہ آیت جہاں مشرکین کے لیے صلاۃ المیت سے منع کیا گیا ہے، استغفار کی دعا سے منع کیا گیا ہے، صلاۃ المیت بھی استغفار ہی کی ایک صورت ہے، ان کی قبر پر کھڑا ہونے سے منع کیا گیا ہے. اگر ہم اس بات کا تعین کر ہی نہیں سکتے تو اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات کن کے لیے ہیں؟ تو یہ بات تو واضح ہے کہ جو شخص ہمارے سامنے شرک کرتا رہا زندگی بھر، مشرکین اور ایسے مسالک اور ایسے گروہ سے اس کا تعلق رہا جن کے عقائد میں کفر شرک کی ملاوٹ ہے، جب وہ مرے گا تو یہی کہا جائے گا کہ حالت شرک میں مرا ہے. تو اسی طرح ان صاحب کے والدین تھے، انہوں نے ان کے لیے استغفار کی دعا کی جبکہ دونوں مشرک تھے. تو انہوں نے یہ بات پوچھی کہ آپ ان کے لیے استغفار کی دعا کر رہے ہیں، وہ تو مشرک تھے. تو انہوں نے استدلال ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے کیا. ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو دعا کی تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ. ابراہیم کا استغفار اپنے والد کے لیے وہ تو ایک وعدے کے سبب تھا جو انہوں نے کیا تھا. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، جب ان پر یہ واضح ہو گیا یہ اللہ کا دشمن تھا، تَبَرَّأَ مِنْهُ، تو انہوں نے تو برات کا اعلان کیا تھا. تو یہ بات وہاں بیان فرمائی. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے، صحیح مسلم کتاب الاشربہ کی، فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک مہمان آیا. بڑی مشہور حدیث ہے، ہم نے اکثر
اس کے بارے میں پڑھی بھی ہے، سنی بھی ہے، اور وہ مہمان کافر تھا، تو نبی علیہ السلام نے اس کے لیے ایک بکری کا دودھ دونے کا حکم دیا، اس نے دودھ پی لیا، پھر دوسری بکری کا دودھ دونے کا حکم دیا، اس نے وہ بھی پی لیا، اور یہاں تک کہ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ پھر صبح کو وہ اسلام لے آیا۔ جب کافر تھا تو واضح طور پر کہا کہ وہ شخص کافر تھا، جب مہمان آیا اور صبح کو جب اسلام لے آیا تو پھر کیا معاملہ ہوا؟ نبی علیہ السلام نے ایک بکری کا دودھ دونے کا حکم دیا، پی لیا، دوسری بکری کا دودھ دونے کا حکم دیا، وہ نہیں پی سکا، تو نبی علیہ السلام نے اسی پر یہ بات کہی کہ مسلم ایک ہاتھ میں پیتا ہے اور کافر 7 ہاتھوں میں۔ اب یہاں یہ اعتراض بھی رفع ہو جاتا ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ جی آپ کسی کو اگر مشرک کہیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ اس کو جہنمی کہہ رہے ہیں، جبکہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کسی جیتے جاگتے آدمی کو جہنمی کسی کو مشرک کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آج وہ شرک کر رہے ہے تو وہ اس کو مشرک کہیں گے، کل وہ ایمان لے آئے گا تو ہم اس کو مسلم کہیں گے۔ کسی کو مشرک کہنے کا مطلب جہنمی کہنا کیسے ہو گیا؟ ہاں البتہ اگر اسی عقیدے کے ارتکاب کرتے ہوئے بغیر توبہ کیے چلے گیا تو پھر تو یہ بات ہے، مگر کسی کو کافر یا مشرک اس کی موجودہ حالت کے اوپر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی کو مسلم بھی اس کی موجودہ حالت پہ کہا جاتا ہے، کل اس کا ایمان چھین لیا جائے تو پھر تو مسلم نہیں کہا جائے گا۔ تو یہ دونوں باتیں ہیں۔ اسی طرح یہ دوسری روایت کے اندر بھی یہی بات سمجھ آتی ہے، بلکہ اس سے پہلے صحیح مسلم کتاب فضائل صحابہ کی روایت ہے، اب طویل روایت ہے، شروع کا ایک ٹکڑا بیان کیا ہے وقت کی کمی کے باعث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی، وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے، تو یہاں اس روایت میں وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں کو اسلام کی طرف بلاتا تھا اور وہ مشرکہ تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ اب یہ معین اور مشخص تکفیر ہو رہی ہے نا، اپنی والدہ کے بارے میں معین اور مشخص کر کے ان کو تکفیر کر رہے ہیں کہ میں اپنی والدہ کو اسلام کی طرف بلاتا تھا اور وہ مشرکہ تھی۔ ایک دن میں نے ان سے مسلم ہونے کے لیے کہا تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں کچھ ایسی بات کہی جس سے جو ان کو تکلیف ہوئی اور وہ ناگوار بھی گزری، اور روایت میں ہے کہ وہ رونے بھی لگے۔ بہرحال ایک طویل روایت ہے، پھر نبی علیہ السلام نے دعا کی، بعد میں وہ ایمان بھی لے کر آ گئی تھی، لیکن جب مشرکہ تھی تو معین کر کے کہا کہ وہ مشرکہ تھی، جب ایمان لے آئی تو پھر وہ مسلمہ ہو گئی۔ اسی طرح سنن نسائی کتاب النکاح کی روایت ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ام سلیم رضی اللہ عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ ان کا جواب آپ سنیے، وہ کہتی ہیں ابو طلحہ اللہ کی قسم تیرے جیسے شخص کا پیغام رد تو نہیں کیا جا سکتا، مگر معاملہ کیا ہے کہ تو کافر ہے، میں اسلام لا چکی ہوں۔ اب یہ وہ اخلاقیات ہیں جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے مل رہی ہیں، اور اصل اخلاقیات تو یہی ہیں۔ کسی کافر یا مشرک کو مسلم کہہ دینا تو اخلاقیات نہیں ہے، یہ تو سب سے بڑی بد اخلاقی ہے۔ اخلاق کا مطلب ہی یہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ وہ برتاؤ جو اللہ کے حکم کے مطابق۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر مشرک کو مشرک کہہ کے ہی مخاطب کریں، بہترین سے بہترین انداز میں، لیکن جہاں مسئلے کو واضح کرنا ہو وہاں وضاحت کے ساتھ بیان تو کرنا پڑے گا۔ وہاں بات کو گول تو نہیں کیا جا سکتا کہ اب رشتے کا پیغام تم لے کر آئے ہو مگر تم کافر ہو، میں مسلمہ ہوں۔ تو بہرحال یہ طویل حدیث ہے، وقت کے کمی کے باعث ہم یہاں تک اس کو رکھتے ہیں، باقی یہ ہم سب نے یہ حدیث کئی مرتبہ سنی ہوگی۔ اسی طرح صحیح بخاری کتاب التفسیر کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی، وہ کہتے ہیں سب سے پہلے جو سجدے والی سورہ نازل ہوئی وہ سورۃ النجم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سجدہ کیا تو جتنے لوگ آپ کے پیچھے تھے سب نے سجدہ کیا، مگر ایک آدمی کو میں نے دیکھا، اس نے مٹھی بھر یعنی اپنے چلو کے اندر مٹی بھری اور اس پر سجدہ کیا، اور اس کے بعد میں نے دیکھا وہ کفر کی حالت میں قتل ہوا، اور وہ شخص کون تھا؟ امیہ بن خلف۔ یہ جو خود ساختہ اصول تکفیر گھڑنے والے لوگ ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ قرآن یا حدیث سے کوئی ایک دلیل نہیں لے کر آ سکتے جہاں معین یا مشخص تکفیر کی گئی، اور کتنی ہی الحمدللہ آپ کے سامنے احادیث بھی آئی ہیں، کتاب اللہ کی آیات بھی آئی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے دلائل ہیں جو کہ وقت کی کمی کے باعث آپ کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکتے۔ اسی طرح سنن ابو داؤد کتاب الجنائز کی روایت، علی رضی اللہ عنہ سے مروی، کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ آپ کا بوڑھا گمراہ چچا فوت ہو گیا ہے۔ کیا خبر دی ہے؟ آپ کا بوڑھا گمراہ چچا فوت ہو گیا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کسی کے بارے میں حتمی بات نہیں کہہ سکتے کہ وہ کس حالت میں گیا ہے، جبکہ صحابہ تو کہہ رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کے سامنے کہہ رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی غلط بات کی جائے اور نبی علیہ السلام رد نہ کریں، یہ ممکن نہیں ہے۔
تو نبی علیہ السلام نے کہا جاؤ اپنے والد کو زمین میں دباؤ اور پھر کوئی کام نہ کرنا حتیٰ کہ میرے پاس آ جانا. چنانچہ میں گیا اور زمین میں دبا کر آ گیا. پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے غسل کا حکم دیا. دوسرا ایک اہم معاملہ یہ ہے کہ کچھ روایات، کچھ احادیث جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے مختلف الفاظ آتے ہیں حدیث میں کہ جس نے اپنے بھائی کو کفر سے متہم کیا، کفر کی تہمت لگائی، تو وہ فتویٰ دونوں میں سے ایک کی طرف پلٹ رہا ہے. پہلی بات اپنے مسلم بھائی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی ہے، کسی کافر یا مشرک کے بارے میں نہیں کہی ہے. جس کو آپ کفر کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جس کو آپ شرک کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جس کا تعلق آپ دیکھ رہے ہیں ایسے مسالک سے ہے جن کے عقائد میں کفر و شرک کی ملاوٹ ہے، ان کے بارے میں نہیں کہی. اپنے مسلم بھائی سے جس کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، منع کیا ہے کہ کسی اس کے عیب کی وجہ سے، کسی اس کے گناہ کی وجہ سے، کسی اس کی پہنچائے گی تکلیف کی وجہ سے تم اس کو کافر کہو گے، تو اگر وہ نہیں ہوا تو تمہاری طرف بات پلٹ آئے گی. صحیح جی. لیکن اگر کسی کے کفر کی وجہ سے اس پہ فتویٰ لگایا جائے پھر بات نہیں پلٹے گی. اور دلیل ہے حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ سورۃ الممتحنہ کا، جو شان نزول بھی ہے کہ اختصار سے بیان کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک راز افشا کر دیا تھا کیونکہ ان کے بیوی بچے رہتے تھے مکہ کے اندر. تو انہوں نے کہا کہ میں یہ راز افشا کر دوں گا تو میری بیوی بچوں کو سپورٹ مل جائے گی، تھوڑا سا دل میرے حوالے سے نرم ہو جائے گا، تکلیف نہیں پہنچائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو آگاہ کر دیا اور نبی علیہ السلام نے صحابہ کو روانہ کیا. جس خاتون کے پاس وہ خط تھا اسے برآمد کر کے لے آئے. اب جب یہاں بھی آئے ہیں تو عمر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ دعنی اضرب عنق ھذا المنافق، اللہ کے رسول مجھے حکم دیجئے، اس منافق مجھے اجازت دیجئے اس منافق کی گردن اڑا دوں. اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا قول یاد رکھیے کہ منافق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تھے، اب مومن ہوتے ہیں یا کافر ہوتے ہیں؟ یعنی وہ جو منافق اس دور کا تھا اب کافر ہے. تو انہوں نے یہ بات کہی کسی عمل کی بنیاد پر جو انہوں نے دیکھا تھا. اب نبی علیہ السلام نے وہاں عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں ٹوکا کہ عمر تم نے تو ایسی بات کر دی ہے یہ فتویٰ پلٹ جائے گا، بلکہ نبی علیہ السلام نے وضاحت پیش کی کہ دیکھو یہ بدری صحابہ میں سے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو دیکھ کر فرمایا ہے کہ تم جو چاہو عمل کرو، یقیناً میں تمہیں بخش چکا ہوں. یہاں سے کیا اصول اخذ ہوا کہ اگر کسی کے کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے کسی کا کسی کفریہ یا شرکیہ نظریات رکھنے والی جماعت مسلک سے وابستگی کی وجہ سے اس پہ فتویٰ لگے گا تو یہ اس حدیث کے زمرے میں نہیں آتا کہ جس نے اپنے بھائی کے اوپر کوئی کفر کا فتویٰ لگایا وہ پلٹ جائے گا. بلکہ جو اس حوالے سے کسی کو کفر دیکھ کے فتویٰ لگائے گا، چاہے اس کا کفر کسی مجبوری کی وجہ سے ہو، مگر وہ تو نہیں جانتا، عالم الغیب تو نہیں ہے، وہ ظاہر پہ فیصلہ کرے گا. عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی بات کہی تھی کہ نبی علیہ السلام کے دور میں تو وہی آتی تھی، اب ہم ظاہر پہ فیصلہ کریں گے. تو ہم بھی ظاہر پہ فیصلہ کریں گے. جس چیز کا ہمیں علم نہیں ہے اس کے ہم مکلف بھی نہیں. اگر ہمیں علم نہیں ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے ہم مکلف، لیکن ہم کسی کو قبر پہ سجدہ کرتے دیکھیں گے تو کیا مسلم کہیں گے؟ پھر ہی کہیں گے، اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتے ہیں. اسی طرح مانعین زکوٰۃ کے خلاف جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قتال کیا، اور روایت کے الفاظ پہ آپ غور کیجئے گا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے، کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنا دیے گئے اور عربوں میں جنہیں کفر کرنا تھا کفر کا اظہار کیا، جنہیں کفر کرنا تھا کفر کا اظہار کیا. ابھی آگے جا کے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کفر کرنے والوں کا معاملہ کیا تھا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا بات کہی ہے کہ آپ لوگوں سے کیسے جنگ کریں گے، جبکہ نبی علیہ السلام نے تو یہ فرمایا ہے کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں. تو جس نے لا الہ الا اللہ کا، اس نے مجھ سے اپنا مال اور جان محفوظ کر لی اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ کی قسم میں تو ہر اس شخص کے خلاف جہاد کروں گا جو صلاح اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے، قسم اللہ کی اگر انہوں نے ایک رسی بھی دینے سے انکار کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے تو میں اس کے انکار پر بھی ان سے جہاد کروں گا. اب آپ دیکھیے کہ کلمہ پڑھنے والے ہیں اور کلمہ ان کے کلمہ پڑھنے کی گواہی عمر رضی اللہ عنہ دے رہے ہیں، جن کو دیکھ کے شیطان اپنا راستہ تبدیل کر لیتا تھا. اتنی پکی گواہی ہے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نزدیک وہ گواہی معتبر نہیں ہے، کیونکہ انہیں نبی علیہ السلام سے دین کا جو فہم ملا تھا اس کے مطابق صرف کلمہ پڑھ لینے سے
کوئی شخص کفر سے نہیں بچ سکتا اگر وہ اسلام کی کسی رکن کا، اللہ کی کسی آیت کا انکار کر رہا ہو، نبی علیہ السلام کے کسی قول کا انکار کر رہا ہو۔ اور اسی طرح سنن ابن ماجہ کتاب الحدود کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يقبل اللہ من مشرک اشرک بعدما اسلم۔ غور کیجئے گا روایت کے الفاظ پر، اللہ تعالیٰ کسی مشرک کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا جو اسلام لانے کے بعد مشرک ہو جائے، یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کوئی شرک کرے گا اللہ کے ہاں، اس کے لیے بھی قانون وہی ہے، مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف۔ پہلے ہم سن بھی چکے ہیں درس کے اندر، راکھ کا ڈھیر بنا کر اڑا دیا جائے گا، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ اسلام لانے کے بعد بھی شرک کرے گا، اللہ کے ہاں وہی معاملہ ہے کہ اس کے اعمال کی کوئی قبولیت نہیں ہے، حتی یفارق المشرکین الی المسلمین، یہاں تک کہ وہ مشرکوں کو چھوڑ کر صحیح معنی میں مسلمین سے ہٹے۔ دوسرا ایک اہم مسئلہ وہ اتمام حجت کا ہے، کیونکہ غامدی، جاوید احمد غامدی، وحید الدین خان اور اس طرح کے اس قبیل کے لوگوں نے یہ بھی ایک شوچہ چھوڑا ہے کہ جی اتمام حجت کے بغیر کسی کی تکفیر نہیں ہو سکتی، اور اتمام حجت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول کی زندگی میں ہی کر دیا جاتا تھا، یعنی اتمام حجت کے لیے رسول کا ہونا ضروری ہے، اللہ کی وحی کا نازل ہونا ضروری ہے۔ تو رسولوں کی موجودگی میں جو اتمام حجت ہوتا تھا، اس کے بعد پھر قوم کے اوپر عذاب آ جاتا تھا، یہ نبی اور اس کے پیروکاروں کو اقدامی جنگ کا حکم دے کر اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا جاتا تھا۔ اور اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، لہذا آپ کوئی اتمام حجت نہیں کر سکتا، اور اسی وجہ سے کسی گروہ کی تکفیر بھی نہیں کی جا سکتی، نہ ہی کسی قوم سے اقدامی جنگ کی اجازت دی جا سکتی۔ پہلی بات تو سمجھ لیجئے، اتمام حجت اور تکفیر دو علیحدہ مسائل ہیں۔ قرآن کی ایک مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم پر اتمام حجت کرنے کے لیے اللہ سے درخواست کی ہے، ابھی اتمام حجت ہوئی نہیں ہے، اور درخواست کے الفاظ کیا ہیں؟ یا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ تعالیٰ اس قرآن ارض پر کافروں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑنا۔ اتمام حجت ہوا نہیں ہے، درخواست کی جا رہی ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اتمام حجت اور تکفیر ان کا آپس میں لین دین نہیں۔ اور دوسری بات، اتمام حجت کیا ہے؟ فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 165 میں، رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ یہ سب رسول جو لوگوں کو خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے تھے، کیونکہ ان رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے، اور اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ تو رسول جو بھیجے جاتے تھے، کسی شخص کے پاس رسول کا پہنچ جانا یا رسول کی دعوت کا پہنچ جانا، یہ بذات خود کتاب اللہ کی روشنی میں اتمام حجت ہے۔ اور اسی طرح رسول کے بعد انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بنا کر بھیجے گئے، اور ان پر جو کتاب نازل کی گئی قرآن مجید، وہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے وہی حجت ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، صحیح مسلم کتاب الطہارہ، فرمایا والقرآن حجت لک و علیک، قرآن ہی حجت ہے تم پر بھی اور تمہارے خلاف۔ ایک سوال اور، ایک شخصیت ہمارے ہاں ایسی ہے جس کی تکفیر پر سب کا اتفاق ہے، اور وہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی۔ یہ جتنے اصول تکفیر کو ماننے والے، خود ساختہ اصول تکفیر کو ماننے والے ہیں، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تکفیر کے قائل ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پارلیمنٹ میں اس کا کیس پیش ہوا اور جب اس کو کافر ڈکلیئر کیا گیا، اس وقت تو وہ حیات ہی نہیں تھا، تو آپ ہی کے اصولوں کے مطابق اس پر اتمام حجت نہیں ہو سکتا۔ وہ زندہ ہوتا، اس پہ اتمام حجت کیا جاتا، پھر فتویٰ صادر کیا جاتا۔ آپ کہتے ہیں جس پر اتمام حجت نہیں ہوا اس کی تکفیر نہیں ہو سکتی، تو ایک شخص کی وفات کے بعد جس کو آپ نے سمجھایا نہیں، بتلایا نہیں، اتمام حجت تو دور کی بات ہے، آپ نے اس کی وفات کے بعد تکفیر کر دی۔ تو یہ معاملہ ہے کہ یہ جو خود ساختہ دین ہوتا ہے، یہ اتنا ہی بودا ہوتا ہے، یہ کسی مضبوط بنیاد کے اوپر نہیں ہوتا۔ کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ، اور اگلی مثال اللہ تعالیٰ نے کلمہ خبیثہ کی دی تھی، بہت بودا درخت۔ اور اسی طرح وہ نظریات جو منزل من اللہ کے مقابلے میں اس کی مخالفت میں بنائے جائیں، انسانوں کی طرف سے بنائے جائیں، ان کی بنیادیں اتنی ہی کمزور ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ جی جو کلمہ پڑھے اور اپنے آپ کو مسلم سمجھے،
اسے مسلم ہی کہا جائے گا۔ اور دلیل کے لیے سورۃ التوبہ آیت نمبر 11 پیش کی جاتی ہے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ کہتے ہیں کہ جی اللہ نے تو کہا ہے کہ اگر یہ توبہ کر لیں، صلاۃ قائم کریں، زکوٰۃ کا حکم دیں تو یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیتے ہیں لوگوں کی آگاہی کے لیے۔ لیکن اگر اگلی آیت پڑھ لیتے تو اس ہی عقیدے کی نفی اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بیان فرمائی ہے کہ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اگر وہی لوگ جن کے ایمان کا پیچھے اقرار کا حکم دیا جا رہا ہے، قبول کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اگر وہی لوگ اپنی قسموں کو اب توڑ دیں اور دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ طعنہ زنی کریں، تو پھر انہی کو کیا کہہ رہا ہے پروردگار، قاتلوا ائمۃ الکفر، کفر کے ان پیشواؤں سے لڑو۔ پچھلی آیت جس کو آپ نے پیش کیا کہ جو کلمہ پڑھ لے اب مسلم تسلیم کیا جائے گا، اسی شخص کو اگر وہ اپنے عہد سے پھرتا ہے، اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں اس کو قاتلوا ائمۃ الکفر کہتا ہے کہ ان کفر کے پیشواؤں سے لڑو، انہم لا ایمان لہم، ان کے کوئی عہد نہیں ہے، لعلہم ینتہون، یہاں تک کہ یہ باز آ جائیں۔ اس کے بعد ایک وہی نقطہ جو اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ کسی مشرک کو مشرک کہنے اور جہنمی کہنے میں فرق ہے، اس کی تفصیلات پیچھے آ چکی ہیں اور یہ تمام باتیں اب آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ اس کے بعد جو نظریات جن لوگوں کے بارے میں جھگڑا جاتا ہے کہ جی یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کو آپ مشرک نہیں کہہ سکتے، ان کے نظریات کیا ہیں؟ ماشاءاللہ یہاں بیٹھے ہوئے اکثر لوگ ان کی کتابوں کا مطالعہ کر چکے ہیں اور جان چکے ہیں کہ کس قدر ان کے کفریہ نظریات ہیں اور عقائد ہیں، یہ تصوف کے پیروکار ہیں اور صوفیہ کے کیا دعوے ہیں۔ حسین بن منصور الحلاج کا دعویٰ کفرت بدین اللہ، میں اللہ کے دین کا کفر کرتا ہوں، والکفر واجب لدی، اور اس کا کفر کرنا میرے نزدیک واجب ہے، وعند المسلمین قبیح، اور مسلمین کے نزدیک یہ بات بری ہے۔ بایزید بستامی کا دعویٰ سبحانی ما عظم شانی، میں پاک ہوں، میری شان کا کیا کہنا۔ آنے والے نے آواز دی حل بایزید فی البیت، کیا ابو یزید گھر میں ہے؟ جواب دیتے ہیں ما فی البیت الا اللہ، گھر میں اللہ کے علاوہ کچھ نہیں۔ لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بلند ہے۔ اللہ کی کتاب کہتی ہے اموات غیر احیاء، مردے ہیں، جان کی رمق تک نہیں ہے۔ عقائد علماء دیوبند میں لکھا ہے کہ یہ قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے، ہمارے اور ہمارے مشائخ کے نزدیک، اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کے نزدیک نہیں، ہمارے اور ہمارے مشائخ کے نزدیک قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے۔ کتاب اللہ کہتی ہے قل، کہہ دیجئے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمین و آسمان میں غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اور عقائد علماء دیوبند میں لکھا ہے ہمارے اور ہمارے اکابرین کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین و آخرین کا علم حاصل تھا۔ اب بتائیے یہ نظریات ہیں، اور اس کے بعد جو ان میں سب سے زیادہ توحید پرست سمجھے جاتے ہیں انہوں نے کتاب اللہ کی مخالفت میں عقیدہ دیا، اور ان کے امام کا وہ خط جو مسدد بن مسرت کے نام لکھا گیا جس میں وہ کہتے ہیں اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ جب ملک الموت روحوں کو قبض کر لیتے ہیں اس کے بعد دوبارہ لوٹائی جاتی ہیں روحیں انہی قبروں کے اندر، اور اس کے بعد ان سے ایمان اور توحید کے بارے میں سوال ہوتا ہے، اور ان کے اس خط کو تسلیم کیا گیا ہے۔ نہ صرف ان کے تلامذہ کے نزدیک ابن تیمیہ کے اقوال موجود ہیں کہ یہ بہت مشہور و معروف خط ہے، محدثین نے اس خط کو کوٹ کیا ہے۔ تو یہ نظریات ہیں۔ اب اس کے بعد آپ بتائیے کہ کیا ان لوگوں کی تکفیر نہ کیا جائے تو پھر ان کو کیا مسلم کہا جائے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ آخر میں تکفیر کے حوالے سے میں 2 منٹ لوں گا۔ تکفیر کے حوالے سے اپنے موقف کی بھی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جی ہم کفر و شرک میں مبتلا ہر شخص، جماعت اور مسلک کی تکفیر کرتے ہیں۔ ہر شخص، جماعت یا مسلک جس کے عقائد و نظریات میں کفر و شرک کی ملاوٹ ہے اس کی ہم تکفیر کرتے ہیں، اور کہا جائے کہ ہم تمام ہی معلوم و معروف مسالک کی تکفیر کرتے ہیں، مگر ہمارے کسی بھی مسلک یا گروہ کی تکفیر کے پیچھے تحقیق ہوتی ہے۔ صرف اس وجہ سے نہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہم اس کی تکفیر کر دیں، بلکہ تحقیق ہوتی ہے، وہ تحقیقات آپ تمام بھائیوں تک بھی پہنچتی رہتی ہیں، اور آپ ہم سبھی محقق ہیں، دین کے داعی ہیں۔ کسی کی تکفیر سے متعلق ہمارا عمومی رد عمل اس کو کافر و مشرک سمجھنا ہے،
البتہ جہاں کہیں بات کو واضح کرنا مقصود ہو وہاں ہم شخصیات اور مسالک کے نام لے کر بھی تکفیر کرنے کو شرعی حکم ہی سمجھتے ہیں اور اس عمل کو قابل مذمت نہیں سمجھتے۔ حالات و واقعات جیسے بھی ہوں، دینی احکامات کی بنیاد قرآن و حدیث کے احکامات ہوتے ہیں، نہ کہ خود ساختہ مصلحتیں اور حکمتیں۔ شریعت کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی معلم حکمت تھے، اور جو بات و طرز عمل قرآن و احادیث صحیحہ سے متصادم ہو وہ حکمت نہیں قرار دیا جا سکتا۔ کسی شخص کے کافر یا مشرک ہونے کی صورت میں شریعت اس سے دوستی اور محبت سے تو منع کرتی ہے، جبکہ حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسے دعوت اسلام پیش کرنے کا حکم دیتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔